الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین و حاضرین، آج ہمارے محترم بھائی ہمارے مسجد کے خادم، ہماری مسجد کے نمازی محترم مقام راجہ اظہر اقبال صاحب، انہوں نے گھر نیا تعمیر کیا اور اس سلسلے میں آج تمام اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، نمازیوں کو دعائے خیر کے لیے اکٹھا کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا اس مکان کے اندر، گھر کے اندر ان کے لیے رہنا، ان کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے باعث خیر و برکت ہو. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے. آمین. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی برکات و ثناء عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین و حاضرین، یہ ایک بہترین عمل ہے کہ آپ جو بھی اچھا نیا کام شروع کریں اس کو اللہ رب العزت جل وعلا اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے اس نئے اور اچھے کام کا آغاز کیا جائے. محترم سامعین و حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. اور ہر وہ ذیشان اور اچھا کام جس کے آغاز میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. اور ہر وہ کام، اچھا کام جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ رہتا ہے. تو یقیناً اس حدیث کے عمل کرتے ہوئے ہمارے محترم بھائی نمازی محترم راجہ اظہر اقبال صاحب، انہوں نے اپنے اس نئے گھر کے اندر رہنے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا ہے. میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے دیکھنے والے لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور سامعین کے لیے بھی یہ ہے کہ واجب الاحترام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر برکت ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر کے اندر برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات رکھا کرے، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھا کرے، رشتہ داروں سے تعلق رکھا کرے. تو نیا گھر بنایا تو یہاں پہ اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو اکٹھا کیا. تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے کہ اپنے اعزاء اقربا کو اکٹھا کیا. یقیناً حضور کی حدیث کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر اور رزق اور دین و دنیا کے اندر برکت عطا فرمائے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ کون جنت میں نہیں جا سکتا؟ فرمایا کہ جو بغیر شرعی عذر کے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے. تو واجب الاحترام یہ بھی اس حدیث پہ عمل ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے محلے داروں کو یہاں پہ اس سیریمنی کے اندر، اس تقریب کے اندر اکٹھا کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا یہ باعث ہوگا. محترم خواتین و حضرات اور بالخصوص سامعین و حاضرین، جس جگہ پہ اللہ کا بابرکت نام لیا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. واجب الاحترام ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محترم نمازی راجہ اظہر اقبال صاحب ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے اس جگہ کو ان کے لیے باعث برکت بنائے اور یہاں پہ ان کا جو ہے وہ دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اور دل لگ جائے اور ان کے لیے ثانیہ عطا فرمائے. اور دوسرا، یہ دیکھنے والوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور یہ پیغام دوں گا اور جہاں پہ حاضرین ہیں اور بالخصوص اہل خانہ کے لیے کہ انسان جس جگہ پہ پہلے رہتا ہے وہاں پہ جو نیکی کے اور خیر کے کام کرتا تھا اس نیکی کے اور خیر کے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ پیدا کرے، اسباب پیدا کرے کہ وہ یہاں پہ بھی مزید نیکی کے اور خیر کے کام کریں اور جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اور اس سابقہ جگہ پہ جو نیکی اور خیر کے بھلائی کے کام کرتے تھے وہ بھی جاری اور ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا
اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم ایک مسلمان بھائی کے لیے یہاں پہ محبت میں آئے ہیں. یقیناً حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیارے رسول سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے مغفرت و بخشش کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا ان کے لیے، ہمارے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. تھوڑا سا ذکر کریں گے اس کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا